اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے 15 سے پارہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخر الآیت، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق سے یہ واضح پیغام دیا ہے۔ اب رہا معراج کے حوالے سے تو بہت سارے لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی، بعض اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کو روحانی معراج ہوئی ہے، اور جمہور کا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے، اور اس پر دلائل بھی انہوں نے پیش فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ مکہ معظمہ سے مسجد اقصی تک اسے اسرا کہا گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے، اور اس کا منکر، اس کا انکار کرنے والا سراسر کافر ہے۔ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ جو سفر ہے، اس سفر کا جو منکر ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے۔ اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی سیر کا ثبوت، مسجد اقصی سے فلسطین میں مسجد اقصی ہے جہاں پر آج کل اہل فلسطین پر ظلم و مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، مسجد اقصی سے آسمانوں تک کے سیر کا ثبوت حدیث مشہورہ سے ہے۔ یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو بھی سیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا ثبوت حدیث مشہورہ سے ہے، بڑی حدیثیں اس حوالے سے مشہور حدیثیں موجود ہیں۔ اور اس کا انکار کرنے والا جو ہوگا، اس کا جو منکر ہوگا، اسے مبتدع اور فاسق کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کون انکار کرے گا اس کا؟ جو فاسق ہوگا، مبتدع یعنی بہتان رکھنے والا، غلط بولنے والا ہو۔ اور دیگر جزیات جو عجائب و غرائب میں جن کا بیان ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس معراج کے حوالے سے بتایا جاتا ہے حضور نے معراج میں یہ دیکھا وہ دیکھا، یہ تمام چیزیں عجائب و غرائب جو ہیں، اس کا ثبوت اخبار احاد سے ہے، اور اس کا منکر، انکار کرنے والا جاہل اور محروم اور بد نصیب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب معراج کی کیفیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، کن کن کیفیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، کیا معاملہ تھا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پر بہت سارے لوگوں کے الگ الگ قول ملیں گے اور الگ الگ گفتگو ملے گی، لیکن ہمیں ان تمام بحث کو ایک کنارے رکھ کر کے آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مسجد حرام سے، مسجد حرام مطلب خانہ کعبہ، ٹھیک ہے نا، مکہ مکرمہ، وہاں سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، اور وہ بھی رات کے مختصر سے تھوڑے سے حصے میں۔ کتابوں میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے نا، تو جہاں پہ وضو کیا تھا وہ وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور جس بستر سے آپ اٹھ کر کے سفر معراج میں گئے تھے وہ بستر بھی ویسے گرم تھا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم میں پوری کائنات کی حرکت کو روک دیا تھا، سب کچھ ساکت تھی، اور جب ساری چیزیں ساکت تھی، جو جیسی تھی وہ ویسی ہی اسی حالت میں رہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس بھی تشریف لائے، اور جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور کے زمانے میں جو کفار اور مشرکین موجود تھے، انہوں نے حضور کے معراج کا انکار کیا۔ اس موقع پہ سب سے پہلے حضور کی معراج کی جس نے تصدیق کی، اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ابو جہل نے آ کر کے کہا کہ ابو بکر جانتے ہو تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے پوری حضور کے ارشاد کو بیان کیا کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی بھی گئے، اور وہاں سے وہ آسمانوں کی بھی سیر کیے۔